اچھا یہ جو ابھی عطائیں ہوتی ہیں، میں عطا پہ بات کر رہا تھا کہ اللہ یہ ہمیں بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ اس نے توفیق دی۔ یہ جو عطائیں ہوتی ہیں، میں نا باہر کھڑا تھا، اللہ اکبر، ایک بندہ گزرا نا، اس نے ہاتھ میں کپڑے میں باندھی ہوئی پتیلی تھی، ایک پتیلا سا بڑا سا کپڑے میں باندھا، وہ پکڑا ہوا، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو نا اس میں کچھ ہے۔ میں کیا ہے؟ کہتے ہیں اس میں پنیاں ہیں، پنیاں، سردیوں کی سگات ہوتی ہے، پنیاں بناتے ہیں، تو وہ پنیاں ہیں اس میں۔ میں کہتا ہے یہ کہیں سے آ رہی ہیں اور کہیں جا رہی ہیں۔ میں کیا ماجرا ہے یار، یہ مجھے بات کھول کے بتاؤ، سوالوں میں جاؤ۔ کہتا ہے میری امی جب حیات تھی نا تو وہ جب بناتی تھی تو اپنے عزیزوں کو دیتی تھی، مطلب کہ اپنے جو عزیز تھے نا، جو رشتہ دار تھے، جو قریبی رشتہ دار تھے، ان کو جو سردیوں کی سگات بنا کے تحفتاً دیتی تھی۔ اللہ اکبر، وہ تحفتاً دیتی تھی، اب وہ دنیا میں نہیں ہے۔ تو لوگ کہنے لگے ہاں وہ ہوتی تھی نا تو وہ ہمیں بجواتی تھی۔ تو میں یہ نا میں نے ماسی کو کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں امی نہیں ہے تو اب ہمیں پنیاں نہیں ملتی۔ ماسی کہتی چل میں بھی اس کی بہن ہوں، میں بنا دیتی ہوں، جا ان لوگوں کو پہنچاؤ۔ تو یہ ماسی نے بنا کے دی ہے، جو جن لوگوں کو ماں پہنچاتی تھی ان کو پہنچا کے آؤ۔ اب یہ روایت ختم ہو گئی ہے، یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ کہنے لگا میں ایک دفعہ میرے والدہ شادرے کی تھی، تو میں شادرے میں اب سے کچھ عرصہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو میں نے گیا تو ایک عورت کھڑی ہو کے کہنے لگی کہ تم مراج بی بی کا بیٹا ہے؟ میں جی میں مراج بی بی کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگی میں نے آپ نے کیسے پہچانا؟ کہتی تیرا معاندرہ جو ہے نا، تیری شکل جو ہے نا اس سے ملتی ہے، تیری ماں سے ملتی ہے۔ تو کہنے لگی کہ ہاں بڑی اچھی خاتون تھی۔ میں نے کہا کوئی ایک بار؟ کہتی بڑی مہمان نواز تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے یہاں کے آپ کے ننیال والے ہیں نا، آپ کے جو جتنے ان کی بھابیاں جو جگر تھیں، یہ ان کے پاس جب جایا کرتی تھی نا تو وہ ان کو ساتھ دیسی گھی اور ساگ اور مکھن اور وہ یہ چیزیں ان کو ساتھ دیا کرتے تھے، جج لے جاؤ۔ تو یہ خوشی خوشی جب بھی سردیاں آتی یا گرمیوں کے بچوں کو چھٹیاں تو ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور یہ سارے لوگ جایا کرتے تھے کہ جائیں گے وہاں سے، یہ کھائیں گے، ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو وہ ان کو پتہ تھا کہ ان لوگوں نے آنا ہے، تو ان کا انتظام کر کے رکھتی تھی، تو ان کو ساتھ دے کے بھیجتی تھی۔ تو یہ آگے یہاں باتیں کرتی تھی، ہم راج بی بی کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں بڑا کچھ دے کر۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جو دینے دلانے والا سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ اولادوں کے اندر پھر وہ جو کہتے ہیں صفات حمیدہ پیدا ہوتی ہیں، جو صفتیں پیدا ہوتی ہیں اولاد کے اندر، عمدہ صفتیں جو فاتح ہوتی ہیں، اصل میں وہ پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے، مل رہا ہوتا ہے، پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے۔ بندے کے اپنا کمال نہیں ہوتا، کوئی کمال نہیں ہوتا، وہ جو بڑوں کا کیا ہوا ہوتا ہے نا، وہ عمل کیا ہوا ہوتا ہے نا، وہ آگے سے پھر کنورٹ ہوتا ہے، وہ ان کو ملتا ہے، پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہمارے اندر جو ختم ہو رہی ہیں نا، میں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہم خود غرض ہو گئے ہیں، یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہیں، کھلانا پلانا چھوڑ دیا، دینا دلانا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس سے کیا ملتا ہے وہ خود بتانے لگا، وہ لڑکا مجھے بتانے لگا کہ میں نے نا اپنی بیگم کو کہا تو بھی کہا، تو وہ کہنے لگی کہ وہ نا ہم نے اتوار کے تو لنگر پکانے والا جو سلسلہ نا شروع کیا کہ بانٹے کریں گے۔ کہنے کو وہ لنگر پکاتی تھی تو آخری ماہ کا حمل سے تھی، تو آخری ماہ میں تھی، تو اس نے لنگر وہ آخری دن تھا بلکہ کہ لنگر پکا کے ہم گئے، تو کہنے لگی کہ ابھی لنگر کے پکا کے اندر گئی، دائی کو بلانا پڑا، گھر میں ہی وہ واضح حمل ہو گیا، یعنی پیدائش ہوگی، نہ کسی اسپتال جانا پڑا نہ۔ آج کے دور میں لوگ اس کے لیے ترستے ہیں، آپریٹ ہو رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھتے ہیں۔ مجھے یاد آیا رات کے اس واقعے سے کہ اس بندے نے مجھے بتایا میری بیوی وہ یہ کام اب میری بیوی کرتی ہے، کہ ہم نے سوچا کہ ہم بھی کوئی اماں جیسا کام کریں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے پروگرام بنایا کہ اتوار کے اتوار ہم کچھ بنا کے بانٹا کریں گے۔ تو اتوار کو لنگر بنائی، دن آخری تھا، وہ پھر بھی کہتی ہے نہیں اتوار ہے، میں نے لنگر بنانا ہے۔ لنگر بنایا، لنگر بنا کے تقسیم کچھ دیر بعد اس کو دبدبا ہوئی، گھر میں ہی ولادت ہوگی بیٹے کی، نہ کوئی پیسہ لگا، نہ کوئی پریشانی ہوئی، نہ کوئی دقت ہوئی۔ یہ کمال ہوتا ہے کھلانے میں، پھر بندہ بچ جاتا ہے۔
آج ہم خود غرض ہو گئے ہیں، ہم خوراکیں کھاتے ہیں، اب دوائیاں کھاتے ہیں، میڈیسن کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، پھر بھی مشکلوں میں ہیں۔ ہم جب دینے والا عمل شروع کر دیں گے، بانٹنے والا عمل شروع کر دیں گے، پھر اللہ کی عطائیں آتی ہیں، پھر مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، مشقتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دینے سے ہوتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہم یہ کھا کے تکلیفیں دور کر لیں گے، ہم میڈیسن کھا کے تکلیفیں دور کر، اللہ والو نہیں، یہ تو دوسروں کی خدمت سے ملتا ہے، یہ مفت میں مل جاتا ہے، پھر اجر مفت میں ہے، پھر آگے جو اللہ آپ کو بہشت میں وہ چیزیں دے گا جو آپ نے لوگوں کو کھلائی ہوں گی، اس کے عوض جو اللہ جنت کی نعمتیں عطا کرے گا وہ اس سے علاوہ ہیں، اور جو دنیا میں عطا کرے گا وہ آسانیاں ہیں، اور آپ کو وہ آسانی ایسے ہیں کہ آپ کے اوپر سے مشقت ختم ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ اس طرف آئیں۔ ہمارے بابا جی بھی تو فرماتے ہیں، کسی نے انکل نے سوال کیا نا، بابا جی آپ کی صحت کا، تندرستی کا راز کیا ہے؟ کہنے لگے میں رکھتا نہیں ہوں، تقسیم کر دیتا ہوں۔ کہنے آپ اتنے حشاش بشاش ایسی اس عمر میں، آپ 100 کے قریب آپ کی عمر ہو گئی ہے، اور آپ بندہ تو 60 والا چھڑی پکڑ کے چل رہا ہے، اور اتنی سردی میں آپ نے نہ کوئی لباس گرم پہنا ہوا ہے، اور آپ کا چہرہ بھی تر و تازہ ہے، اور اب چل پھر بھی ٹھیک رہے ہیں، آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے، اور آپ کے ماشاءاللہ خوبصورت چہرہ ہے، تو اس کا راز کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں رکھتا نہیں ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں، میں لنگر ہاتھ سے پکا کر خود کھلاتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے اللہ والو، آج بھی آپ کھلانے والے بن جائیں، یقین کریں آپ کے گھر میں راحتیں آئیں گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ بے شمار عطا کرے گا، اور اس کو ہم نے سمجھا نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔